السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، اور اب تو پڑھائی میں بھی دل لگ رہا ہوگا آپ کا، لگنا بھی چاہیے اور پڑھائی کرنی بھی چاہیے۔ اس دنیا میں سب سے آسان کام پڑھائی ہے، نہیں؟ او بھائی مان جاؤ، واقعی پڑھائی ہے۔ یہ جب آپ پھر دوسرے کاموں کی طرف آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ سر ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے لیبر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ there were three elements of cost. One was material, the second one was labor, and the third one was factory overhead cost. You're right. اس میں میٹیریل سے متعلق ہم اس کی اکاؤنٹنگ کر چکے، کاسٹ اکاؤنٹنگ میں اس کو کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم ریکارڈ کیسے کرتے ہیں، کنٹرول کیسے کرتے ہیں، اور ساری چیزیں جو میٹیریل سے متعلق تھیں وہ الحمدللہ آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہیں۔ آج ہم لیبر جو کہ پرائم کاسٹ کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے پڑھنا۔ آپ کو یاد ہے پرائم کاسٹ دیٹ از ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ اینڈ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ، اور یہ لیبر ایسا ایلیمنٹ ہے جو کنورژن کاسٹ میں بھی موجود ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کنورژن کاسٹ میں لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ یہ دونوں ہوتی ہیں۔ سو لیبر کاسٹ از کامن ان پرائم کاسٹ اینڈ کنورژن کاسٹ۔ ہم نے اس کو کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈائریکٹ لیبر اور انڈائریکٹ لیبر پر زیادہ دیکھنا ہے، لیکن بہرحال لیبر یا ورکرز یا امپلائیز کو ہم ان وائڈر کانٹیکسٹ بھی دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کلاسیفیکیشن کی تھی کاسٹ کی، اور اس کاسٹ کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ دو بنیادی کلاسیفیکیشنز پڑھی تھیں۔ اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ کلاسیفیکیشنز آف ایکسپینس، تو اس میں ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ سے متعلق ایکسپینس جس میں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں کاسٹ آ جاتی ہیں، along with that ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز بھی آ جاتے ہیں، اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکیٹنگ ایکسپینس بھی آ جاتے ہیں۔ سو یہ لیبر سے متعلق جتنی بھی ریمونریشن یا ایکسپینسز کو جب ہم ڈیٹیل میں چلیں گے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں صرف اور صرف پروڈکشن یا کاسٹ آف گڈ سولڈ سے متعلق ہی لیبر انوالوڈ نہیں، بلکہ اس چیپٹر میں ہم ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ جو ورکرز ہیں، جو فورس کام کر رہی ہے وہاں پر ایڈمنسٹریشن کے لیے اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے، ان کی بھی ہم لیبر کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے ایک چیز بہرحال ذہن میں رکھنی ہے کہ پروڈکشن سے متعلق ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور انڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہی ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن سے متعلق جتنی بھی ویجز اینڈ سیلریز ہوں گی ان کو آپ پروڈکشن کاسٹ کا حصہ نہیں بناتے۔ تو جی ہم بات مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں آپ کو ایک ٹرمینالوجی دیتا ہوں اور اس ٹرمینالوجی پہ ہم بات کریں گے، دیٹ از پے رول۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، پے رول از ان فیکٹ دا سیلریز اینڈ ویجز which an employer pays to its employees. So payroll کے لیے employer and employee کا ریلیشن شپ ہونا بہت ضروری ہے۔ Employer is the person or is the business or is an entity
which is having so many workers with it and doing so many different jobs over there. اب وہ امپلائر اپنے امپلائیز سے جب کام لیتا ہے تو ان کو کچھ پے بھی کرتا ہے, اینڈ جو بھی امپلائر اپنے امپلائی کو پے کر رہا ہوگا اگینسٹ دا سروسز از پے رول. تو یہ جو پے رول ہے, اس ہی پے رول میں ڈائریکٹ لیبر اینڈ انڈائریکٹ لیبر کی پے رول بھی موجود ہے. اس کو کس طرح سے اکاؤنٹ فار کرنا ہے, اس کی کاسٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, اور مزید اس کی کیلکولیشنز وغیرہ کیسے ہوتی ہیں, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. سو پے رول بات کریں گے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پے رول میں صرف اور صرف پروڈکشن سے ریلیٹڈ ایکسپینسز ہی نہیں ہیں لیبر کے, بلکہ پے رول انکلوڈس سیلریز اینڈ ویجز آف دا ڈائریکٹ لیبر, سیلریز اینڈ ویجز آف دا انڈائریکٹ لیبر, سیلریز اینڈ ویجز آف دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلریز اینڈ ویجز آف دا سیلس فورس. یہاں پر ایک انتہائی اہم بات آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیلریز اینڈ ویجز. اسٹوڈینٹس یہاں پر بھی کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں. اس کو بہت آسان پیرائے میں بیان کرتا ہوں, آپ کو یقیناً سمجھ بھی آ جائے گی. سیلریز آپ اس پے کو کہتے ہیں جو کہ ایک فکسڈ امپلائی ہے, منتھلی یا اینول ریمونریشن لے رہا ہے. وہ امپلائی جو کہیں بھی کام کر رہا ہے اور اپنے امپلائر سے وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ لے رہا ہے ایک مہینے کے بعد یا اینولی, وہ امپلائی جو ریمونریشن لیتا ہے اس کو سیلری کہتے ہیں. اور جو امپلائی آرلی بیسس پر یا ٹائم بیسس کہہ لیں اسے, ایک ہی بات ہے, اور یا پھر وہ یونٹ پروڈیوسڈ بیسس پر جسے پیس ورک بیسس بھی کہتے ہیں ریمونریشن لے رہا ہے تو اس کو ویجز کہتے ہیں, جس میں کہ ویریبلٹی کا ایلیمنٹ موجود ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ کیا ہوئی ویجز. اینی ویز جب ان دونوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو کیا کہلائے گی, پے رول. سو لیبر کے چیپٹر میں ول بی کنسرننگ اباؤٹ دا پے رول. اب اس پے رول کی اکاؤنٹنگ کو سمجھنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے. پے رول میں ہم پہلے ایمفیسس کرتے ہیں اپنی پروڈکشن کی پے رول کو. پروڈکشن سے متعلق جب بھی آپ پے رول کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر وہ امپلائیز, وہ ورکرز آئیں گے who are working on the job, یعنی کہ ڈائریکٹ لیبر فورس. آپ کو یاد ہے ڈائریکٹ لیبر فورس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ which is fully traceable in the cost of the cost unit. ڈائریکٹ لیبر کاسٹ وہ کاسٹ ہے جس کو آپ ایک کاسٹ یونٹ میں ان فل ٹریس کر سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے. تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں پے رول آف دا پروڈکشن کی جب بات آئے گی تو ہم ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو سوچیں گے. اب ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ویریبل کاسٹ ہے. آپ کو معلوم ہے جتنی بھی ڈائریکٹ کاسٹ ہیں ویریبل کاسٹ ہیں, یہ ہم نے پہلے سیکھ لیا ہوا ہے. اب اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا تو ٹائم شیٹس
یا پھر ان کے کلاک کارڈز سے آرز دیکھ لینے ہیں. وہاں پر ورک شاپ میں ٹائم شیٹس یا کلاک کارڈز مینٹین کیے جا رہے ہوتے ہیں. ان ٹائم شیٹس یا کلاک کارڈز سے اس لیبر کی آپ کو ورکنگ آورز کی ایک لسٹ مل جاتی ہے کہ اس نے کس کس جاب پر کتنا کتنا کام کیا اور اس نے کتنے گھنٹے ایک دن میں کام کیا. یہ تمام چیزیں آپ کو جو ڈاکومنٹس وہاں پر مینٹین کیے جا رہے ہیں ورک شاپ کے اندر وہاں سے مل جائیں گے. ان میں جیسے میں نے ابھی کہا اور اس کا فارمیٹ آپ ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی دیکھتے جائیں گے, ایک ہوتا ہے کلاک کارڈ. کلاک کارڈ میں ورکر کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا, یہ دو اہم باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اسی کلاک کارڈ کو اب آج کل اسمارٹ کارڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اسمارٹ کارڈ جس طرح سے آپ آج کل دیکھتے ہیں آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈز ہیں یا کریڈٹ کارڈز ہیں, ان کے پیچھے ایک بلیک کلر کی میگنیٹک اسٹریپ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی اسی شکل کی ایک چیز ہے اسمارٹ کارڈ. اب الیکٹرانکس کے دور میں آئی ٹی کے دور کے اندر مینول کام کرنے چھوڑ دیے. اب وہ ورکر آتا ہے اپنی ورک پلیس پر, اسمارٹ کارڈ کو سوائپ کرواتا ہے, اس کا ارائیول ٹائم ریکارڈ ہو جاتا ہے. جب جاتا ہے تو اس کا ڈپارچر ٹائم ریکارڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سوائپ کروائے گا مشین سے. اب وہ مشین ریڈیبل کارڈز ہیں, اس میں مینول کام ختم ہو گیا, آئی ٹی کے ساتھ لنکڈ ہیں, خود بخود اس ورکر کے آرز جو ہیں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سے ٹائم شیٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹائم شیٹ میں بھی ایک ورکر ایک دن میں جس جاب پر کام کر رہا ہے جتنے گھنٹے اتنے گھنٹے اس کے ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو اہم ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ورکر کے آرز کیلکولیٹ کرواتے ہیں اور پھر پے رول ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں. اسی طرح سے ایک کارڈ ہے جسے آپ جاب شیٹ بھی کہتے ہیں, جاب کارڈ بھی کہتے ہیں, کہ ایک اسپیسیفک جاب پر اس ورکر نے کتنے گھنٹے کام کیا اور کیا کیا کام کیا. یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ایک ریکارڈ مینٹین ہو سکے, اور کل کو کوئی اگر جھگڑا کریٹ ہوتا ہے, کوئی ڈسپیوٹ میٹر آتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو یہ کام اتنے گھنٹوں میں کیا تھا, آپ نے کم گھنٹے ریکارڈ کیے, تو وہ ریکارڈز اگر ہمارے پراپرلی مینٹینڈ ہوں گے تو اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے میں مدد ملے گی. اب یہ سارا کام ٹائم ریکارڈ کرنے کا پے رول ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اس کے پاس پے رول ڈپارٹمنٹ کے پاس تمام انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کہ اس ورکر نے کتنے گھنٹے کام کیا, کس جاب پہ کام کیا. اگلی اہم چیز جو پے رول کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے, میں آپ کو پہلے بول چکا کہ ہم اس وقت ایمفیسائز کر رہے ہیں ڈائریکٹ لیبر کاسٹ پر, اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ویریبل کاسٹ ہے, اور اس میں جس ورکر نے زیادہ کام کیا ہوگا یا جس مہینے میں یا سال میں زیادہ کام کیا ہوگا لیبر کاسٹ اتنی زیادہ آئے گی. ویریبل کاسٹ کے تمام اس کے اندر بیہیویئرز موجود ہیں, لہذا ابھی تک آپ نے جتنی بھی باتیں سیکھنی ہے پے رول سے متعلق وہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیکھنی ہے, اور کسی بات کو اپنے ذہن میں نہیں لے کر آنا. اوکے اب وہ جو ڈائریکٹ لیبر فورس کی پے رول کاسٹ کیلکولیٹ ہو رہی ہے اس میں دوسرا اہم ایلیمنٹ ہے
اس کا ویج ریٹ. اب جس آر سے اس نے کام کیا ہوگا, جتنے گھنٹے اس نے کام کیا ہوگا, اس کو ایگریڈ ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اس کی لیبر کاسٹ آ جائے گی. امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے, بزنس اینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لیبر کاسٹ ہے. اس امپلائی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کی ویجز ہیں, اس کی ریمونریشن ہے, اس کا ریوارڈ ہے جو کہ اس نے سروسز پرووائڈ کی. سو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو تمہیدی بات بتائی ہے کہ لیبر کاسٹ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. ابھی ہم نے سیکھنا ہے کہ لیبر کاسٹ کس طرح سے اکاؤنٹ فار ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی, اکاؤنٹ فار ہونے سے پہلے, اس کی جس طرح سے اکاؤنٹنگ کرنی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی کسی امپلائی کو ویجز یا اس کی ریمونریشن پے کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ڈیڈکشنز ضرور ہوتی ہیں, اور اس کی سیلری میں سے یا اس کی ویجز میں سے ڈیڈکشنز کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ اس امپلائی کو پے کی جاتی ہے, جسے ہم ٹیک ہوم پے بھی کہتے ہیں. آپ اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے ذرا آپ کے گھر میں یا عزیزوں میں یا دوستوں میں اگر کوئی بھی ایسے صاحب موجود ہیں جو کہ جاب کرتے ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ جتنی سیلری ہے ساری کی ساری ملتی ہے یا کچھ کٹ کے ملتی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. تو وہ جو سیلری یا پے رول یا ویجز امپلائر اپنے امپلائی کو پے کرتا ہے, اس میں سے کچھ ڈیڈکشنز ہونے کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے وہ پے کی جاتی ہے. تو یہاں پر اب آپ اسکرین میں دیکھیے کہ گراس پے مائنس ڈیڈکشنز از اکول ٹو نیٹ پے, اور وہ جو گراس پے میں سے ڈیڈکشنز لیس کر کے اماؤنٹ آئی ہے اسی کو ہم ٹیک ہوم پے بھی کہہ رہے ہیں. اب مزید کچھ باتیں اس میں چھوٹی چھوٹی سی, اسی فارمولا میں جو آپ نے دیکھا کہ گراس پے مائنس ڈیڈکشنز از اکول ٹو ٹیک ہوم پے یا نیٹ پے. یقیناً جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں وہ باتیں کہ گراس پے کیا ہے اور ڈیڈکشنز کون سی ہیں. بتا رہا ہوں. گراس پے میں شامل ہوتی ہیں, اسکرین پر دیکھ لیجئے اور ساتھ ساتھ نوٹ ضرور کرتے جائیے گا. گراس پے میں دیکھیے شامل ہوتی ہیں بیسک پے, بونس پے, اوور ٹائم پے, کوئی شفٹ الاؤنس, کوئی ادر الاؤنسز وغیرہ, اور اس کے علاوہ کوئی پرکوزٹس, ہاؤس رینٹ الاؤنس, کنوینس الاؤنس, اس قسم کی بے شمار چیزیں جو الاؤنسز وغیرہ امپلائی کو ملتے ہیں وہ بھی پے رول ہی کا حصہ ہوتے ہیں. تو جب ہم نے گراس پے بنانی ہے, اس کی لسٹ تو آل دو ایک لمبی سی ہے, بے شمار قسم کے الاؤنسز ہیں جو اس میں شامل کیے جاتے ہیں, لیکن آپ چند چیزیں ضرور نوٹ کیجئے ابھی اور اسی وقت. پہلے لکھیے بیسک پے پلس بونس پلس اوور ٹائم اور پلس ادر الاؤنسز, یہ چار باتیں آپ لکھ لیجیے. آپ کی گراس پے تیار. دیکھیے نوٹ بک میں کیا لکھا آپ نے لکھا بیسک پے, آپ نے لکھا بونس, اس کے ساتھ بونس پے بھی لکھ لیں بے شک آپ, کوئی ایسی بات نہیں, اوور ٹائم پے اینڈ ادر الاؤنسز. اب یہ سب مل کر بن رہے ہیں جی گراس پے, اور اس میں سے اب جو ڈیڈکشنز کی بات کی تھی, دو طرح کی ڈیڈکشنز اسکرین پہ دیکھیے, ایک
اسٹیچوٹری ڈیڈکشنس اور دوسرا نان اسٹیچوٹری ڈیڈکشنس. یہ دو طرح کی جو ڈیڈکشنز ہیں, اس میں اسٹیچوٹری مینس کے ریاستی قانون جن ڈیڈکشنز کے بارے میں امپلائر کو ہدایت کرتا ہے کہ جی آپ نے ضرور اپنے امپلائی کی پے میں سے چیز کاٹنی ہے اور ریاست کو دینی ہے, اسٹیٹ سے اسٹیچوٹری. اب وہ امپلائر اپنے امپلائی کو جب تنخواہ دے رہا ہوگا تو اتنی رقم جتنی اسٹیٹ کہہ رہی ہے کاٹ کر اسٹیٹ کے خزانے میں جمع کرا دے گا, باقی کی رقم جو ہوگی امپلائی کو پے کرے گا. فار ایگزامپل انکم ٹیکس, اٹ از اے اسٹیچوٹری ڈیڈکشن. گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے امپلائی کو سیلری پے کرتے وقت اس کی سیلری میں سے انکم ٹیکس کی رقم لیس کر کے پھر پے کرنی ہے. آپ فرض کر لیں ایک صاحب کی سیلری ہے 100 روپیہ, چھوٹی اگزامپل دے رہا ہوں. اس 100 روپیہ سیلری پر منتھلی ان کی 5 روپے انکم ٹیکس کی فگر بنتی ہے. اب 100 میں سے 5 روپیز انکم ٹیکس کے لیس ہو جائیں گے اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وہ 5 روپیز ادا کر دیے جائیں گے. اور امپلائی کو کتنے پیسے ملیں گے؟ 95. یہاں پر ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ امپلائر کا خرچہ 100 روپیہ ہے. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ امپلائر کا خرچہ 95 روپیز ہے. نو بھائی, امپلائر نے تو 100 روپیہ دینا ہے, اور دینا بھی کس کے لیے؟ امپلائی کے لیے. لہذا امپلائر ول ریکارڈ اٹس ایکسپینس آف سیلری ود دا اماؤنٹ آف 100 روپیز, not with the amount of 95 rupees. So, جو ایکسپینس ہے وہ 100 روپیہ ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ 5 روپے امپلائی کو نہیں دیے جا رہے بلکہ اس کے بہاف پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دیے جا رہے ہیں, اور 95 روپیز امپلائی کو دیے جا رہے ہیں. اوکے بھائی, امپلائر نے تو 100 روپیہ دے دیا. جب امپلائر نے 100 روپیہ دے دیا تو خرچہ 100 روپیہ. اس نے اس امپلائی کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا ہوا تھا وہ بھی 100 روپیہ دینے کا کیا ہوا تھا. اب اگر امپلائی کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے 95 دیے, امپلائر کہے گا جی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے کہ مجھے آپ کو 100 روپیہ سیلری اگر دینا ہے تو وہ 95 دوں گا, 5 جو ہوں گے میں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کراؤں گا, کیونکہ انکم ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے. اور بہرحال انکم ٹیکس کا پے کیا جانا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو انکمز کماتا ہے, اپنی گورنمنٹ کو دینا اس نے ٹیکس. اینی ویز, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈیڈکشن کیا ہوتی ہے, اور امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپینس کیا ہے. گراس پے از ایکسپینس فار دا امپلائر. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیش امپلائی کو کتنا مل رہا ہے, ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں بزنس کی, اس اینٹیٹی کی, تو اس اینٹیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اکاؤنٹ فار کریں گے ایکسپینس کو. آگے چلتے ہیں جی. ہم نے دیکھ لیا ڈیڈکشن کیا ہوتی ہیں. اس میں ابھی میں نے آپ کو اسٹیچوٹری ڈیڈکشن بتائی. نان اسٹیچوٹری ڈیڈکشن میں کچھ بھی آ جاتا ہے. امپلائی نے اپنے امپلائر سے کہا ہوا ہے کہ میرے لیے آپ اتنے پیسے کاٹ کے رکھ لیا کریں میری تنخواہ میں سے, جب میں ریٹائر ہوں گا تو آپ سے اکٹھے لے لوں گا.
اب ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن اگر اپنے امپلائی کو یہ فیسلٹی دے دے کہ بس اس کی امانت سمجھ کر ہر مہینے اس کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیا کرے، اور جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہو تو اس کو تمام پیسے اکٹھے کر کے دے دے، تو اس امپلائی کا بھلا ہو جائے گا. اب یہ ایک نان اسٹیچوٹری ڈیڈکشن ہے، لیکن بہرحال اگین امپلائر نے اپنی طرف سے امپلائی کو دے دیے پیسے. اب امپلائی چاہتا ہے کہ جتنے پیسے کاٹ کر اب اپنے پاس رکھ لیں. اسی طرح سے امپلائر اپنے امپلائی کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، اور ان فیسلٹیز کے اگینسٹ امپلائی کی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیتا ہے. تو یہ بھی انٹرنل ایک سیٹلمنٹ ہے امپلائر اور امپلائی کی، اس میں بھی گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. اب امپلائر کم کاٹتا ہے، زیادہ کاٹتا ہے، گورنمنٹ نے نہیں کہا ہوا. اب یہ امپلائر اور امپلائی کا آپس میں ایک تعلق ہے کہ امپلائر نے امپلائی کو ایک گھر دیا ہوا ہے، اور اس گھر کے اگینسٹ امپلائر اس امپلائی سے کچھ پیسے رکھ لیتا ہے. سو یہ ڈیڈکشنز گراس پے میں سے جب لیس ہوتی ہیں تو امپلائی کو ٹیک ہوم پے یا نیٹ پے کی فگر مل جاتی ہے. یہ تو تھی چیز کی ساری بات چیت کہ پے رول کو کس طرح سے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کی ڈیڈکشنز کرنے کے بعد امپلائی کو پے کرنا. اب بات آتی ہے اس کی اکاؤنٹنگ کی. کافی حد تک باتیں میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. اب آپ چونکہ ماشاءاللہ سے فائنینشیل اکاؤنٹنگ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اب آپ اس کے ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. آپ ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی دیکھیے، آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پہلی انٹری نظر آ رہی ہے پے رول کو پریپیئر کرنے کی. پے رول کو پریپیئر کرنے کی جو اکاؤنٹنگ انٹری ہمیں نظر آ رہی ہے اسکرین پر، وہ ہے پے رول ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ، ڈیڈکشنز کریڈٹ اینڈ پے رول پیبل کریڈٹ. اب یہاں پر جو پے رول آپ کو ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ وہی 100 روپیہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ڈیڈکشنز کا جو کریڈٹ ہے اور جو پے رول پیبل کا کریڈٹ ہے، یہ دونوں لائبلٹیز ہیں بزنس کی. آپ کو معلوم ہے کہ when there will be an increase in expenses it would be debited, and when there will be an increase in liability it will be credited. So payroll payable ہم اگر یہاں پر یہی ایزیوم کر لیں، ابھی آپ کو کوشچن سالو کراؤں گا اس کا، لیکن فی الحال آسان والی بات کی طرف ہی ہم چل رہے ہیں کہ پے رول ایکسپینس 100 روپیہ اپنی کاپیز میں بے شک لکھتے جائیں، اور ڈیڈکشن آف انکم ٹیکس 5 روپیز سے کریڈٹ، اور پے رول پیبل اکاؤنٹ 95 روپیز سے کریڈٹ. آپ کو اکاؤنٹنگ انٹری یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کی نیکسٹ جو اکاؤنٹنگ انٹری میں نے آپ کو بتانی، اس سے پہلے اب آپ ایک بات بڑی توجہ سے سن لیں. یہ بات میں آپ کو ریکال کروا رہا ہوں، نہیں بتا رہا، جسٹ ریکال یور میموری کہ پے رول میں کس کس کلاسیفیکیشن کی کاسٹ موجود ہے. سوچئے، کاسٹ کلاسیفیکیشنز جو پے رول سے متعلق ہے، آغاز میں آج میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک. آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس میں پروڈکشن سے متعلق بھی ہے، اور اس میں ایڈمنسٹریٹو جو سٹاف ہے اس کی سیلری بھی ہے، اور اس میں جو سیلز فورس ہے اس کی سیلری بھی ہے. تو یہ تینوں طرح کی پے رول اس ایک پے رول ایکسپینس میں موجود ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ
اس پے رول ایکسپینس کو اگر ہم صرف ڈیبٹ رہنے دیں گے, یہاں پر تھوڑا سا آپ کا اکاؤنٹنگ نالج میں چیک کر رہا ہوں, یا یوں کہہ لیں اسٹرائک کر رہا ہوں آپ کا اکاؤنٹنگ نالج. یاد کیجئے کہ جب کوئی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے جرنل میں, تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, کہاں پر جاتا ہے؟ ٹھیک, لیجر میں, اس کے اپنے لیجر اکاؤنٹ میں. بالکل ٹھیک. اب اس کے اپنے لیجر اکاؤنٹ میں جب جائے گا تو وہاں سے کہاں جاتا ہے؟ ہاں, بیلنس ہوگا اور ٹرائل بیلنس میں. اور اب مجھے بتاؤ, جب وہ ایکسپینس ٹرائل بیلنس میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ نیکسٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. اب اس کو سوچو, اگر صرف آپ نے پے رول ایکسپینس کو ڈیبٹ کیا ہوا ہے تو اس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کہاں پر لکھو گے؟ کیا اس کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کے طور پر ٹریٹ کرو گے, یا اس کو آپریٹنگ ایکسپینس کے طور پر ٹریٹ کرو گے؟ پھٹا پڑ گیا نا. تو کیوں نہ یہیں پر ہم پے رول ایکسپینس کو اب ڈیوائڈ کر دیں اس کی کلاسیفیکیشن وائز. تو دوسری اکاؤنٹنگ انٹری دیکھیے اسکرین پر, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اب پے رول ایکسپینس کریڈٹ ہو گیا. ہم نے ایزیوم کیا ہوا کہ 100 روپے کا ہی پے رول ایکسپینس ہے ہمارا ٹوٹل بزنس کا, اس لیے آپ کو پے رول ایکسپینس 100 روپے سے کریڈٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب ڈیبٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ورک ان پروسیس, پھر دوسرا نظر آ رہا ہے آپ کو FOH فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, پھر آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس, اور پھر آپ کو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس نظر آ رہا. اب یہ ہو رہی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن اس 100 روپے کی, کہ وہ جو 100 روپے کی پے رول ہے بھائی, اس میں سارا کا سارا نہ تو ایڈمنسٹریشن کا خرچہ ہے, وہ نہ ہی وہ سیلنگ کا خرچہ ہے, نہ ہی وہ پروڈکشن کا خرچہ ہے. اور پروڈکشن میں بھی دو, کون کون سی؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اب وہ 100 روپے کو کہاں ڈالنا ہے؟ جتنا ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کا حصہ ہے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ. آپ کو یاد ہے کہ ڈائریکٹ کاسٹ سیدھی ورک ان پروسیس اکاؤنٹ میں جایا کرتی ہے, اور جتنا فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا حصہ ہے, یعنی کہ جتنا انڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے, وہ ساری کی ساری فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں, اور جتنا ایڈمنسٹریشن سے متعلق سٹاف کا حصہ بنتا ہے اس 100 روپے میں وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس, اور جتنا سیلس فورس کی سیلریز ہیں وہ سیلنگ ایکسپینس. ایک بات دوبارہ سے سن لیجئے, یہ 100 روپیہ جو میں نے ایگزامپلیفائی کیا ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ کسی ایک شخص کی سیلری نہیں ہے. اگر آپ اس کو کسی ایک شخص کی سیلری ذہن میں رکھیں گے تو غلط ہو جائے گا. میں نے ایگزامپل کو چھوٹا کرنے کے لیے 100 روپیہ رکھا ہوا ہے. یہ 100 روپیہ اس پورے بزنس کی پے رول ہے. اوکے, جتنے بھی اس کے پاس امپلائیز ہیں, بے شک وہ ڈائریکٹ لیبر ہیں, انڈائریکٹ لیبر ہیں, ایڈمن اسٹاف ہے, اور بے شک سیلس فورس ہے, ان سب کی سیلریز بنائی تو 100 روپیہ بنا. ہماری ایگزامپل ہے 5 روپے ان سب کی انکم ٹیکس کی رقم کو کاٹ کر انکم ٹیکس پیبل کے طور پر کریڈٹ کیا, اور 95 روپیز ہم نے جو سیلری پیبل ہے, اسے ایکروڈ پے رول بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو کریڈٹ کیا تھا. اور اب وہ 100 روپیز کی جو ٹوٹل پے رول ہے ہمارے بزنس کی, اس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ریلیونٹ ایریاز میں. اس کو اب کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف پے رول, کہ وہ جو ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے وہ اس سے متعلق جو ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے وہاں پر ہونی چاہیے. پے رول ایکسپینس کوئی ایسا ہیڈ آف اکاؤنٹ نہیں ہے جس کو کہ ہم کہیں کہ یہ آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کسی ایک جگہ پر شو کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں یہاں پر اس 100 روپے کی پے رول کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, جس میں کہ ہمیں دیکھنا ہے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کتنی, انڈائریکٹ لیبر کاسٹ کتنی, ایڈمن سٹاف کی سیلری کتنی, اور سیلس فورس کی سیلری کتنی. ایزیوم کر لیتے ہیں. آئیے دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھیں آپ کہ پے رول کریڈٹ ہو رہی ہے, پے رول ایکسپینس کریڈٹ ہو رہی ہے 100 روپے سے,
₹20 سے ورک ان پروسیس ڈیبٹ ہو رہا ہے, ₹30 سے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ڈیبٹ ہو رہی ہے, ₹40 سے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ڈیبٹ ہو رہے ہیں, اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ₹10 سے ڈیبٹ ہو رہے ہیں. غور سے دیکھ لیجئے اسکرین کو اور نوٹ بھی کر لیجئے ایز اٹ از. آپ نے دیکھا اس انٹری میں کہ ہم نے پے رول ایکسپینس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب ہم بڑی آسانی کے ساتھ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جو فگر لے کر جانی ہے, اور وہ بھی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ورک ان پروسیس کے اندر جو فگر جانی ہے وہ الگ سے, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں جو فگر جانی ہے وہ الگ سے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں جو فگر جانی ہے الگ سے, اور سیلنگ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس میں جو فگر جانی ہے الگ سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نا. اب آخر میں ایک بات آ جاتی ہے کہ بھائی وہ جو پے رول پیبل ہے, ایکروڈ پے رول ہے, اس کو ادا بھی تو کرنا ہے. اس کے لیے ہم ایکروڈ پے رول کو ڈیبٹ اور کیش کو کریڈٹ کر سکتے ہیں, بینک کو کریڈٹ کر سکتے ہیں. آپ اکاؤنٹنگ انٹری دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر کہ ایکروڈ پے رول آپ کی ڈیبٹ ہو رہی ہے 95 سے, اور کریڈٹ ہم نے کیا ہوا ہے بینک کو یہاں پر. آپ اب یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہم امپلائی کو کیش ہی ادا کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے پے رول پے کرنے کا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس چیپٹر کے اندر جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. واٹ وڈ بی دا موڈ آف پیمنٹ فار میکنگ پیمنٹس آف دا پے رول ٹو دا امپلائیز. دیکھیے جی, پے رول کی ڈسبرسمنٹ کیش کی شکل میں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے پے رول چیکس کے ذریعے سے بھی پے کی جا سکتی ہے, اور اسی طرح سے پے رول ڈائریکٹلی بینک اکاؤنٹس میں بھی کریڈٹ کروا دی جاتی ہے امپلائیز کے. اور موسٹ ماڈرن وے از بیکس, بینک آٹومیٹڈ کلیئرنگ سسٹم. یہ آئی ٹی بیسڈ سسٹم ہے جس میں کہ امپلائر کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پے رول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ رکھتا ہے, اور پے رول ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو تمام انفارمیشن دے دیتا ہے کہ میری اس مہینے کی یہ پے رول بنتی ہے. وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایک سی ڈی ڈیولپ کر لیتا ہے. وہ سی ڈی جو ہوتی ہے وہ امپلائر کے بینک میں موجود اکاؤنٹنگ کا جو سافٹ ویئر رن کر رہا ہے اس سے کمپیٹیبل ہوتی ہے. اس سی ڈی کو صرف بھیجنا ہوتا ہے بینک میں. اب وہ سی ڈی بینکر جب ریسیو کرتے ہیں اس کو اپنے سسٹم میں رن کرتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری پے رول جتنی بھی امپلائیز کی ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے, اس میں فائدہ بینک کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. بینک نے اپنے جن پروسیجرز میں پڑھنا تھا اس کو کوئی پروسیجرز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مینولی اس نے لکھنا تھا کہ جی اے بی سی کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالے جائیں اور اس کے 70 امپلائیز میں وہ پیسے تقسیم کیے جائیں, اور پھر ایک ایک لیجر کا صفحہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے جا رہے ہیں, پھر دوسرے کے اکاؤنٹ میں, پھر تیسرے امپلائی کے اکاؤنٹ میں, سب کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے جا رہے ہیں. اب اس آئی ٹی کے دور میں اس مشکل کو آسان کر دیا. پے رول ڈپارٹمنٹ ایک سی ڈی ڈیولپ کر رہا ہے, اسی اکاؤنٹنگ سسٹم کو بیس کرتے ہوئے جو اکاؤنٹنگ سسٹم اس بینک میں چل رہا ہے, اور پھر وہ سی ڈی جب بینک میں بھیجی جاتی ہے رن کرتی ہے ان کے کمپیوٹر میں, اور سارا ڈیٹا ایک دم سے پوسٹ ہو جاتا ہے, کوئی ٹائم نہیں لگا. سو اینی ویز بینگ این اکاؤنٹنٹ آپ نے کیا کرنا ہے,
آپ نے تو بینک اکاؤنٹ کو ہی کریڈٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی کمپنی کے، آپ کے بزنس کے بینک بیلنس میں کمی واقع ہوگی جب بھی امپلائی کو سیلری اور ویجز کے پیسے پے کیے جائیں گے. لیکن جناب ان اکاؤنٹنگ انٹریز کو سمجھ لینے کے بعد میں اب آپ کو اس کا ایک کوشچن کروانا چاہ رہا ہوں. آپ آئیے اسکرین کی طرف اور دیکھیے اس کوشچن میں آپ کو کچھ ڈیٹا نظر آ رہا ہے. ڈائریکٹ لیبر ویجز 15,000 روپیز کی ہیں، انڈائریکٹ لیبر ویجز 10,000 روپیز کی ہیں. جو سیلز فورس ہے اس کی سیلری 7,000 ہے، اور جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی سیلری ہے وہ 8,000 روپیز ہے. اور ان چاروں کا ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 روپیز بنتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کوشچن میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ڈیڈکشن دو ہیں، ایک تو انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن 4,000 روپیز کی، اور دوسری گروپ انشورنس کی ڈیڈکشن 1,000 روپیز کی. آپ اس کوشچن کو دیکھ لیجئے دوبارہ سے. انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن 4,000 ٹھیک ہے، اور گروپ انشورنس کی ڈیڈکشن 1,000. نوٹ ہو گیا؟ اوکے. اب آپ آئیں اس کے سولوشن والی سلائڈ پر جائیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی پہلی انٹری پے رول کو پریپیئر کرنے کی. اس میں پے رول ایکسپینس ڈیبٹ نظر آ رہا ہے آپ کو 40,000 روپے سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے انکم ٹیکس ود ان بریکٹ پیبل لکھ دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ انکم ٹیکس لائبلٹی ہے. اور اسی طرح سے گروپ انشورنس کے آگے بھی آپ ود ان بریکٹ پیبل لکھ دیں. اور تیسرا کریڈٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پے رول پیبل، یا اس کو ایکروڈ پے رول بھی کہا جاتا ہے. تو اکاؤنٹنگ انٹری یوں ہو گئی، پے رول ایکسپینس 40,000 سے ڈیبٹ، انکم ٹیکس ڈیڈکشن جو پیبل ہے 4,000 سے کریڈٹ، گروپ انشورنس اگین جو پیبل ہے وہ 1,000 سے کریڈٹ، اور ایکروڈ پے رول یا پے رول پیبل 35,000 سے کریڈٹ. نیکسٹ انٹری آپ دیکھیے. یہیں پر اب کچھ اکاؤنٹنگ سسٹمز واؤچر بنا لیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر انٹری یوں ہوتی ہے کہ جو آپ کی ایکروڈ پے رول کریڈٹ ہوئی تھی یا پے رول پیبل جو کریڈٹ ہوئی تھی اس کو ڈیبٹ کر کے واؤچر پیبل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا جاتا ہے. اس انٹری پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص ضرورت نہیں بھی ہوتی اس انٹری کے پاس کرنے کی، بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکاؤنٹنگ سسٹم پر کہ کس قسم کا اکاؤنٹنگ سسٹم اپنایا جا رہا ہے. اینی ویز یہ انٹری بہرحال نارملی پاس کی جاتی ہے بکس کے اندر. آپ اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کی اگلی انٹری بھی دیکھ لیجئے. وہ ہے کہ یہ جو ووچر پیبل ہے اب ادا ہو رہا ہے. اب جب یہ ووچر پیبل ادا ہو رہا ہے تو آپ اس ووچر پیبل کو ڈیبٹ کریں گے اور بینک کو کریڈٹ کریں گے. یوں آپ کی پیمنٹ ہو گئی پے رول کی. اب نیکسٹ انتہائی اہم اکاؤنٹنگ انٹری ہے جی، وہ ہے ڈسٹریبیوشن کی، کہ اب اس پے رول کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پے رول ایکسپینس کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ اب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کہاں پر لکھا جائے گا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ لیبر بھی، انڈائریکٹ لیبر بھی، سیلز فورس بھی اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، چار قسم کی پے رول موجود ہے. لہذا ڈسٹریبیوشن کی انٹری اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. اس کو فوراً نوٹ کر لیجیے کہ پے رول میں جو ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے وہ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو رہی ہے، جو انڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ڈیبٹ ہو رہی ہے، اور جو سیلز فورس کی سیلریز ہیں 7,000 وہ سیلنگ ایکسپینس کو ڈیبٹ ہو رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کو ڈیبٹ ہو رہی ہے جی آپ کے آفس سٹاف کی سیلریز، اور پے رول ایکسپینس کو ہم نے کریڈٹ کر دیا. سو یوں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے پے رول کو پریپیئر کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم پے رول کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. آپ اسی سٹیج پر ایک اور ڈاکومنٹ سے گو تھرو ہو جائیں، وہ ہے پے سلپ. اس کا سمجھا جانا بھی بہت ضروری ہے
کیونکہ در حقیقت پے سلپ کے اندر تمام گراس سیلری کی آئٹمس موجود ہوتی ہیں اور تمام ڈیڈکشن کی آئٹمس موجود ہوتی ہیں. اس کی صرف آپ کو میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پر چند ایک باتیں بتاتا ہوں, اور باقی پے سلپ کیا ہوتی ہے اس کو آپ ویو کر لیجئے گا اسکرین کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی امپلائر نے اپنے امپلائی کو سیلری دینی ہے تو لازماً اس کے ساتھ ایک ورکنگ شیٹ بھی دے دیتا ہے, ایک کاغذ دے دیتا ہے, ایک سلپ دے دیتا ہے جس پر ورکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کی سیلری کس طرح سے ورک آؤٹ کی. نارملی یہ پے سلپ سیلریڈ کلاس جو ہوتی ہے اسی کو ملتی ہے, اس لیے بہت زیادہ تعلق اس کا پروڈکشن سے نہیں ہے, لیکن بہرحال پروڈکشن کے اندر جو انڈائریکٹ لیبر ہے اس میں کافی لوگ فکسڈ سیلری کلاس ہوتے ہیں, اس فکسڈ سیلری کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا ان کی ایک پے سلپ بنتی ہے جس میں کہ تمام آئٹمس جو کہ ان کی گراس پے کا حصہ تھی وہ لکھ دی جاتی ہیں. آپ کو اس وقت ایک امپلائی کی پے سلپ نظر آ رہی ہے, اس میں اس امپلائی کا نام XYZ, جہاں پر وہ کام کر رہا ہے, امپلائر کا نام سپوز ABC کمپنی, جس منتھ سے متعلق اس کی یہ پے ہے وہ منتھ سپوز مارچ, اور پھر نیچے جو آئٹمس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں دیکھنے کے, اس کا ڈیزگنیشن, اس کی اسکیل وغیرہ جاننے کے بعد اب آپ آئیں اس کی گراس پے کی طرف. اب گراس پے میں سب سے پہلے ہے جی بیسک پے, پھر شروع ہو جاتے ہیں الاؤنسز, جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بونس اور اوور ٹائم کو تو ضرور آپ ذہن میں رکھیے, اور اس کے بعد اب جتنے بھی الاؤنسز ہو سکتے ہیں آپ گراس پے کے اندر شامل کر لیتے ہیں. کوئی اسپیشل پے مل رہی ہے, کوئی ہاؤس رینٹ مل رہا ہے, کوئی کنوینس الاؤنس مل رہا ہے, کوئی سینئر پوسٹ الاؤنس مل رہا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ الاؤنس مل رہا ہے, کوئی میڈیکل الاؤنس ہے. یہ تمام الاؤنسز اس پے سلپ کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں اور ان سب کا ٹوٹل گراس پے کہلاتا ہے. اب اسی پے سلپ میں ڈیڈکشن کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن, گروپ انشورنس کی ڈیڈکشن, پروویڈنٹ فنڈ کی ڈیڈکشن, بینوولنٹ فنڈ کی ڈیڈکشن, یہ ڈفرینٹ ڈیڈکشنز ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈوانس لیا ہوا ہے, جو کہ نارملی کئی امپلائیز ہاؤس بلڈنگ کے لیے لے لیا کرتے ہیں, اس ایڈوانس کے اگینسٹ اس کی سیلری میں سے کچھ ڈیڈکشن ہوتی ہیں, اور اگر کچھ امپلائر نے اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں یوٹیلٹی بلز کی, تو اس کے ریفرنس میں بھی کچھ ڈیڈکشنز آ جایا کرتی ہیں, جس میں کہ سوئی گیس, الیکٹریسٹی, ٹیلی فون, اس قسم کی ڈیڈکشنز آ جاتی ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ تمام الاؤنسز کو بیسک پے میں شامل کر دیں تو بن جاتی ہے گراس پے, اور تمام ڈیڈکشنز جب اس میں سے لیس کر دیں تو آ جاتی ہے نیٹ پے. تو یوں ایک پے سلپ تیار کی جاتی ہے جس پے سلپ میں تمام اس امپلائی سے متعلق پے رول کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. لے جی اسٹوڈینٹس, یہ تو بات چیت تھی جنرل جو کہ آج میں نے آپ سے کی کہ پے رول کیا ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ کس طرح سے اس کی اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ تھوڑی سی مشکل باتیں کریں گے اس پے رول سے متعلق, اس میں اب کیلکولیشنز بھی آئیں گی, اس لیے میرا نیکسٹ لیکچر جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کیلکولیٹر ضرور لے کر بیٹھنا. نوٹ بک اور بال پوائنٹ تو بہرحال آپ کے پاس ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.